ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وصلی علیہ. آج کے درس کا موضوع طلاق ثلاثہ ہے، 3 طلاق کا مسئلہ. پہلی تمہیدی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں صرف دینوں میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. عیسائی مذہب میں سرے سے طلاق دینا جائز ہی نہیں. جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا اب وہ اس کو طلاق نہیں دے سکتا. یہودیوں کے ہاں طلاق کی کوئی تعداد نہیں، 1000 مرتبہ طلاق دے پھر بھی اس کو رکھ سکتا ہے. اسلام کیونکہ ایک فطری دین ہے اس لیے یہ جو صحیح بات ہے وہ بیان کرتا ہے کہ تعلقات 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو خدا نے جوڑے ہیں، ان کو توڑنے کا انسان کو کوئی اختیار نہیں، نہ توڑ ہی سکتا ہے. مثلا باپ بیٹے کا تعلق ہے، بہن بھائی کا تعلق ہے. اب بھائی 100 مرتبہ کہے کہ تو میری بہن نہیں تو یہ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا. بیٹا 100 مرتبہ کہے کہ تو میرا باپ نہیں یا باپ کہے تو میرا بیٹا نہیں تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ کا جوڑا ہوا ہے. نہ اس کے جوڑنے میں انسان کا اختیار ہے نہ اس کے توڑنے میں انسان کا اختیار ہے. لیکن جو تعلقات انسان خود جوڑتا ہے، جس مقصد کے لیے جوڑتا ہے، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر اللہ تعالی نے اس کے توڑنے کا اختیار بھی دیا ہے. اگر وہ مقصد میں مخل ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت پاک نے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب حلال چیزوں میں زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. البتہ بوقت ضرورت اس کی اجازت عطا فرمائی، لیکن یہودیوں کی طرح کھلا نہیں رکھا کہ جتنی چاہے طلاقیں دے لو پھر بیوی کو رکھ لو. اس لیے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نے پابندی لگا دی کہ ایک مسلمان کے اختیار میں کل 3 طلاقیں ہیں. پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، جہاں مختلف فرقوں کا ذکر ہے کہ شیعت کی اصل یہودیت ہے. یہودی 3 طلاق دینے کے بعد بیوی رکھ لیا کرتے تھے. اس لیے یہ مسئلہ یہودیوں سے شیعوں نے چوری کر لیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد بیوی رکھی جا سکتی ہے، اور یہی چوری کا مال آج غیر مقلدوں کے ہاں بھی برآمد ہو رہا ہے. تو وہ چوری آگے سے چلی آ رہی ہے. تو پہلی بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ 228ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ جن کو طلاق مل گئی ہے ان کی عدت بیان کی ہے کہ وہ انتظار کرے 3 حیض. یہ ایک طلاق کا ذکر ہے.
इसी में आगे अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं वबौलातुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना इन अरादू इस्लाहा, कि उनके खामदों को एक तलाक रजी के बाद ज्यादा हक है अगर वो रोकना चाहें। बीवी की रजा का इसमें कोई दखल नहीं होगा। अगर खामद रजी तलाक के बाद रजू करना चाहता है तो बीवी राजी हो या ना हो, इसलिए खामद को ज्यादा हक है कि फिर रजू करके उस बीवी को रख ले। तो ये एक तलाक का जिक्र आया इस आयत में 228 नंबर में। 229 में फिर अल्लाह ताला शुरू फरमाते हैं अत-तलाक मर्रतान। अब दो तलाकों का जिक्र आया कि तलाक दो मर्तबा है। जैसे कोई कहे जानी राजुलान, मेरे पास दो आदमी आए, वो इकट्ठे दो आ जाए फिर भी यही कहा जाता है कि दो आ गए, और एक पहले आए दूसरा 5 मिनट बाद आए फिर भी हम कहते हैं कि दो आदमी आ गए। इस तरह कोई कहे कि तुझे तलाक तलाक, ये भी तलाक मर्रतान में शामिल है, और कोई कहे तुझे दो तलाक, तो ये भी इसमें शामिल है। उम्मत का इसी बात पर इजमा है। अब दो तलाकों के रजी के बाद भी फरमाया था इमसाकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बिइहसान। अभी तक उनको ये हक है खामद को, अगर वो रोकना चाहे बीवी को तो शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक रोक सकता है। मसलन अगर रजी है तो रजू कर सकता है, उसमें औरत की मर्जी का दखल नहीं है, क्योंकि औरत की मर्जी का दखल निकाह से पहले पहले होता है। वो इस पर लतीफा याद आया, हमारे मुल्क में एक औरतों की तहरीक है अफवाह के नाम से, जो कहते हैं कि हम औरतों के हुकूक की हिफाजत करते हैं। हजरत मौलाना गुलाम गौस साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास वो इकट्ठी होकर आई कि हम चाहती हैं कि आप असेंबली में हैं, ऐसा कानून पास हो जाए कि मर्द को दूसरी बीवी करने की इजाजत न हो। हजरत ने फरमाया कि ये तो कुरान के खिलाफ है, तुम अपने आप को मुसलमान कहती हो, तो मुसलमान कुरान के खिलाफ कोई कानून नहीं मानता, इसलिए ये न पास हो सकता है न कुछ। हाँ, इसका एक तरीका है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और इस्लाम की मुखालफत भी नहीं होगी। ने पूछा क्या कि निकाह से पहले सारी मर्जी तुम्हारी होती है, तुम्हारी मर्जी के बगैर निकाह। हजरत फरमाते हैं कि मैंने लतीफा सुनाया कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिलने गया तो वो सोच में था बड़ी गहरी में। उसने पूछा क्या सोच है? कुम्हारों का लड़का था। उसने कहा कि शहजादी से शादी की सोच रहा हूं। शहजादी से? उसने कहा कोई सोच अकल की हो, शहजादी से शादी मुमकिन भी है। उसने कहा इसमें कौन सी बात नामुमकिन है, आधा काम हो चुका है आधा रहता है। ये बड़ा खुश हुआ कि अच्छा आधा हो भी चुका है, कि हाँ, कि क्या हो चुका है कि मैं राजी हूं उसका पता नहीं। तो उसने कहा कि भी कुछ भी नहीं हुआ, ये सारा उसकी मर्जी पर है। वो राजी होगी, फिर ये ना समझ कि आधा हो गया, कुछ भी नहीं होगा। तो हजरत फरमाते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि इससे पहले तुम्हारी मर्जी है सारी, अगर औरत कबूल न करे तो फिर निकाह नहीं हो सकता। इसलिए तुम आपस में मशवरा कर लो कि जहां एक बीवी होगी, अगर वो दूसरे का निकाह करना चाहे तो औरत कहेगी मैं नहीं करती। अब औरत को इख्तियार है ना, वो निकाह करे या ना करे। वहां तो एक बैठी हो तो 10 पीछे पीछे फिरती हो, हजरत ने फरमाया। और ये वो तरीका है कि अगर आप आपस में तय कर लें कि जहां पहली बीवी हो फिर दूसरी वहां निकाह नहीं करेगी, तो ये आपकी मर्जी है, फिर वो दूसरी बीवी नहीं होगी। तो मकसद ये है कि पहले सारा हक औरत का होता है, औरत राजी ना हो तो निकाह नहीं हो सकता। इसीलिए रजत में ये फरमाया कि इसमें 2 तलाक के बाद भी मर्द को हक है इमसाकुम बिल मारूफ और तसरीहुम बिल बेहसान, कि या तो मारूफ जाने पहचाने कायदे से रोक ले, अगर तलाक रजी है तो रजू कर सकता है, फिर औरत की मर्जी का दखल नहीं।
اگر طلاق بائن ہے تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، البتہ اس میں عورت کی مرضی کا بھی دخل ہوگا۔ یہ دوسری آیت میں دوسری طلاق کا ذکر آیا۔ اس کے بعد آگے تیسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب اگر اس کے بعد فوراً تیسری دو کے بعد طلاق دے دی تو فا عربی زبان میں تاکید بلا مہلہ کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد فوراً طلاق کا لفظ کہہ دیا تو فرمایا کہ اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی اور جگہ نکاح کرے۔ اب قرآن پاک نے کس ترتیب سے بیان فرمایا ہے؟ پہلی 228 نمبر آیت میں ایک طلاق کا ذکر ہے، 229 میں دو طلاقوں کا ذکر ہے اور 230 میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، اور بتا دیا کہ بس 3 طلاقوں کا اختیار ہے۔ جب میں نے ایک آدمی کو یہ سنائی، وہ بیچارہ طلاق دے بیٹھا تھا تو غیر مقدموں کے ساتھ آیا میرے پاس، تو میں نے یہ آیت پڑھی فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو مجھے جلدی سے کہتا کہ آپ حلالے کے قائل ہیں۔ میں نے کہا آپ حرامے کے قائل ہیں۔ ٹھیک بات ہے کہ حلال جو ہے اگر تو حلالہ اسی کو کہتے فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر تو قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جی یہ لکھتے ہیں حلالہ، اس لیے ایک سوال کا طریقہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ 4 سال پہلے کی بات ہے، میں عموماً رمضان کے آخری 2 دن اکارا میں ہوتا ہوں کیونکہ عید گھر کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے شہر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو 4 لڑکے نئے سال میں انہوں نے غیر مقلد بنایا، وہ لشکر میں بھیج دیے، وہاں سے غیر مقلد ہو کر آ گئے۔ تو ان کے حنفی دوست میرے پاس جہاں میرا بیان تھا لے آئے تاکہ بیان سے پہلے کی بات چیت ہو گئے۔ اب 2 مولویوں کو پتہ چلا، وہ بھی ساتھ آ گئے باڈی گارڈ کے طرز پر کہ جو کچھ ہم نے ذہن میں ڈالا وہ نکل نہ جائے کہیں۔ آ کر بیٹھ گئے، مولوی صاحب بولے جلدی سے کہ جی اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے اور پھر بیوی کو رکھنا چاہے تو پھر طریقہ کیا ہے؟ مقصد اس کا کیا تھا کہ یہ کہے گا کہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے اور میں شور مچاؤں گا، لیکن میں نے یہ جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اس کا وہی طریقہ ہے کہ جو 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی ہو پھر بیوی کو رکھنا چاہے تو جو وہ طریقہ ہے وہی یہاں ہے۔ اب یہ تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اس لیے آپ ان کے دارالفتاء میں سوال ہی یہی بھیجا کرے کہ ایک آدمی نے 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی ہیں، اب وہ بیوی دونوں میاں بیوی بسنا چاہتے ہیں پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی قرآن و سنت میں کیا صورت ہے؟ اب وہ یہ بات لکھنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کرے۔ وہ ہم سے سوال کرتے ہیں ایک مدرس کے بارے میں اور پھر اسی پر لوگوں کو بدزن کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی کہتا دوسری جگہ نکاح کرے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی گناہ مرد کا تھا، سزا عورت کو کیوں؟ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں، کیونکہ آپ بے غیرت ہیں۔ غیرت والے کو پتا ہے کہ سزا مجھے ملی ہے کہ جس کو میں اپنے دروازے سے ایک قدم باہر نہیں رکھنے دیتا تھا، اب وہ دوسری جگہ نکاح کر رہی ہے جا کر، تو یہ سزا غیرت والے خاوند کو ہے۔ ہاں اگر آپ میں غیرت نہیں ہے تو پھر واقعی آپ کو نہیں ہوگی، لیکن اصل سزا اسی کو ہے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے جواب نہیں دیا، سوال کر دیا سوال پر۔ میں نے کہا میں نے سنت طریقے کے مطابق جواب دیا ہے۔ ایک طریقہ جواب کا یہ بھی ہے کہ اگلے پر سوال کر دیا جائے۔ بخاری شریف میں جو قیاس والا باب ہے اس میں یہی ہے کہ ایک عورت نے حضرت سے حج کا مسئلہ پوچھا باپ کی طرف سے۔ اب جواب تو یہ تھا، حضرت فرماتے تو باپ کی طرف سے کر سکتی ہے یا فرماتے نہیں کر سکتی، لیکن حضرت پاک نے یہ جواب ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اس عورت پر سوال کر دیا کہ اگر تیرے باپ کے ذمہ قرضہ ہوتا اور تو ادا کر دیتی تو تیرے باپ کی طرف سے ادا ہو جاتا یا نہیں؟ عرض کیا حضرت ہو جاتا۔ فرمایا جس طرح انسانوں کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے اللہ کا قرضہ بھی ادا
ہو جاتا ہے تو اسی قسم کا سوال کر دینا تاکہ اگلے آدمی کو بات خود سمجھ آ جائے. یہ تو میں نے کہا سنت طریقہ، آپ حدیث کے منکر ہیں. پھر میں نے دوسری مثال دی کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تشریف لائے اور آ کر مسئلہ پوچھا کہ اگر از روزے کی حالت میں اگر بیوی سے بوس و کنار کر لے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ سوال یہ تھا. حضرت نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ یہ فرمایا کہ نہیں ٹوٹتا. حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ میں سیب تھا. فرمایا یہ ہاتھ میں کیا کہ حضرت سیب ہے؟ فرمایا ذرا مجھے دو. حضرت نے وہ سیب پکڑا اور پکڑ کر سیب یوں ہونٹوں پر رکھ لی، اپنے مبارک ہونٹوں پر. اب حضرت عمر سے پوچھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا نہیں؟ یہ عرض کیا اب حضرت ہون میں نہیں ٹوٹے گا، کھانے سے ٹوٹے گا نا. فرمایا پھر جو مسئلہ کیوں پوچھنے آیا وہ سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ کہ بالکل حضرت سمجھ آ گیا ہے. تو اس لیے آپ جب ان سے سوال یہ بات شروع کریں تو آپ کہیں کہ بھئی 3 طلاق جو 3 طہروں میں ہے اس کے بعد اگر وہ بیوی آنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اب یہ بھی مجبور ہوں گے یہ لکھنے پر فلا تحل ہوتا تن کے زوجن غیرہ. پھر آپ ان سے پوچھیں کہ اب آپ حلالی ہیں یا حرامی ہیں. تو بہرحال قرآن پاک نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ 3 طلاقیں جب ہو جائیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں. موضوع کو واضح کرنے کے لیے 2 باتیں میں اور عرض کر دوں. پہلا یہ کہ جس طرح ہر مقدمے میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، بحث میں بھی ایک فریق مدعی ہے، دوسرا شاہد ہوتا ہے مناظر. مدعی وہ ہوتا ہے جو خلاف اصل ہوتا ہے، جس کے ذمہ دلیل ہوتی ہے وہ مدعی ہوتا ہے. اس مسئلے میں دلیل کس کے ذمہ ہے؟ جو ایک کو ایک کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے، اس کے ذمہ دلیل نہیں. جو 2 کو 2 کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے، اس کے ذمہ دلیل. جو 3 کو 3 کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے، اس کے ذمہ دلیل. لیکن جو 3 کو 1 کہتا ہے وہ اصل کے خلاف بول رہا ہے، اس لیے دلیل اس کے ذمہ ہوگی، کیونکہ جو اصل پر چل رہا ہے وہ اصل خود ایک مستقل دلیل ہوتی ہے. ایک بات یہ کہ مدعی یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس میں اختلاف، نقطہ اختلاف کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل ایسا اختلاف ہے جیسا مسئلہ ختم نبوت میں ہمارا اختلاف قادیانیوں کے ساتھ ہے. ہم یہ کہتے ہیں لا نبی بعدی. حضرت نے فرمایا کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، وہ صاحب شریعت کہو، غیر تشریعی نبی کہو، حقیقی نبی کہو، مجازی نبی کہو، ذلی نبی کہو، بروزی نبی کہو، جو بھی تم قسمیں بنا لو نبیوں کی، کسی قسم کا نبی بعد نہیں آ سکتا. حضرت لیکن قادیانی تقسیم کر کے 2 حصے کر لیتے ہیں کہ حضرت کے بعد صاحب شریعت نبی تو نہیں آ سکتا لیکن غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. اس لیے ہمارے ذمہ جو دلیل ہوگی وہ بھی اسی دعوے پر ہوگی. ہم ایسے عام دلائل بیان کریں گے جس میں ہر قسم کی نبوت آ جائے گی کہ بھی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. البتہ قادیانیوں نے چونکہ دعوے کے 2 حصے کر لیے ہیں اس لیے ان کو اس پر دلیل الگ دینی پڑے گی کہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، اور اس پر الگ دلیل دینی پڑے گی کہ صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا. اسی طرح اس مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ جب 3 کی گنتی پوری ہو جائے گی تو وہ طلاقیں 3 ہیں. کسی طریقے سے دی جائے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک مجلس میں 3 دی جائے تو وہ 1 ہوتی ہے، اگر 3 طہروں میں 3 دی جائے تو وہ 3 ہوتی ہے. تو جس طرح قادیانیوں نے ختم نبوت کے مسئلے کے 2 حصے کر دیے، انہوں نے اس مسئلے کے 2 حصے کر دیے. اس لیے ان کے ذمے دلائل 2 قسم کے ہوں گے. ایک میں یہ صراحت ہوگی کہ 3 طہروں میں دی ہوئی 3 طلاقیں 3 ہوں گی، اور دوسرے میں یہ ہوگا کہ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں 1 ہوں گی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ بیچارے ان اپنے دعووں پر کوئی دلیل صحیح پیش نہیں کر سکتے. تو اس لیے نقطہ اختلاف سمجھیں. ہم جس طرح ختم نبوت کے بارے میں عام دعویٰ رکھتے ہیں
کہ کسی قسم کا نبی بھی جو آپ کہیں گے ہم کہتے ہیں یہ لا نبی آبادی کے خلاف ہے۔ اور ان کے ہاں قادیانیوں نے ختم نبوت کے 2 مسئلے کے حصے کر دیے ہیں، غیر مقلدوں نے طلاق کے 2 حصے کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا، غیر تشریع آ سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں غیر تشریعی طلاق واقعہ نہیں ہوتی، تشریعی واقعہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں بھی ان سے بات واضح پوچھے ان کا اصل طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ان کے فتاوے چھپتے ہیں نا کتابیں بھی، یہ سوال خود لکھتے ہیں، حدیث پڑھ لی اس کے لفظ دیکھ کر سوال لکھ لیا، پھر جواب میں وہی حدیث لکھ دی۔ اب پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ دیکھو بالکل حدیث کے مطابق جواب ہے، وہ تو حدیث کو دیکھ کے بنایا گیا تھا نا۔ اور جب میں سوال کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ لفظ حدیث میں ان کو کہیں ملے ہی نہ۔ اس لیے میں نے تجلیات میں جو چند سوالات لکھے ہیں ان سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے دال دفتر میں ایک سوال جواب لکھ کے فوٹو کرا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس یہی کچھ ہے، ایک مرض کی 3 طلاق۔ اب میں نے سوال یہ گالا کیا، یہ کہتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ ایک غیر مقلد نے اپنی بیوی کو کہا تجھے 3 طلاق، مولوی صاحب نے کہا کہ ایک ہوئی ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک ہوئی ہے کہ ہاں، اس نے کہا 9 طلاق، 3 1 ہو گئی، 6 2 ہو گئی اور 9 3 ہو گئی۔ اب وہ دونوں لڑ رہے ہیں، صحیح حدیث سے فیصلہ کریں کہ کیا 9 بھی 1 ہوتی ہے یا نہیں۔ اب یہ قیامت تک ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال میں نے یہ لکھا کہ ایک آدمی نے 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں دی، ایک صبح کو، ایک ظہر کے بعد، ایک عصر کے بعد۔ اب یہ ایک مجلس تو نہیں ہے نا، 3 مجلسوں کی 3 طلاقیں جو ایک دن میں دی گئی ہیں وہ 3 ہیں یا 1 ہے، یہ اس کو بھی 1 کہتے ہیں، لیکن اس پر یہ قیامت تک حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ تیسرا سوال میں نے یہ لکھا کہ ایک آدمی نے 1 طلاق پیر کو دی، دوسری منگل کو، تیسری بدھ کو۔ 3 دنوں میں دی ہوئی 3 طلاقوں کا حدیث سے صراحتاً ہمیں حکم بتایا جائے، یہ زبانی کہتے ہیں 1 ہوئی، لیکن لکھ کر نہیں دیتے کیونکہ حدیث ان کے پاس ہے نہیں۔ کل ہی ہمارے یہاں دورہ حدیث کا لڑکا کہہ رہا تھا جی میں یہ سوال لکھ کے لے گیا ان کے مدرسے میں، تو میں نے وہ چٹ دی، میں نے کہا جی اس کی کوئی حدیث ہے تو لکھ دے۔ تو کہنے لگے کہ میں حدیث لکھ کر نہیں دوں گا، زبانی سمجھاؤں گا۔ میں نے کہا اگر آپ لکھ دیں گے تو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا، مجھے شاید زبانی یاد رہے یا نہ رہے۔ تو آخر اس نے پوچھا کہ تو آیا کہاں سے ہے؟ میں نے کہا خیر مدارس سے۔ تو اس نے اٹھ کے دھکے مارنے شروع کر دیا، نکل جائے یہاں سے، تجھے میں زبانی بھی نہیں بتاؤں گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے 1 طلاق پہلے ہفتے دی، دوسری دوسرے ہفتے، تیسری تیسرے ہفتے۔ اب 1 مہینے میں 3 ہفتوں میں دی ہوئی 3 طلاقیں، یہ 3 ہیں یا 1 ہے؟ اب اس پر یہ بیچارے بڑے پریشان ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں سوچتا، زبانی کہہ دیتے ہیں کہ 1 طہر میں 1 ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دے تو فلا تحل ہوتا تن کے زوجن غیرہ، تقریباً 22 صحابہ اور تابعین کے اقوال صرف مسلم ابن ابی شیبہ میں ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف 1 مجلس بلکہ 1 کلمے سے 3 دی ہوئی طلاقیں بھی 3 ہوتی ہیں۔ لیکن آپ حضرات طلباء پڑھ جاتے ہیں ان کو اور گزر جاتے ہیں، وہ شور میں چاہتے ہیں 1 مجلس کا لفظ دکھاؤ، اس میں مجلس کا لفظ نہیں ہے، آپ گزر جاتے ہیں آگے۔ اب وہ 2 قسم کے ارشادات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ حضرت بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، اب کیا ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ تجھے گناہ بھی ہوا اور بیوی بھی گئی، فلا تحل ہوتا تن کے زوجن غیرہ۔ آپ یہ پیش کرتے ہیں
وہ غیر مقلد چھوڑنا چاہتا ہے ایک مجلس کا لفظ دکھاؤ، ایک مجلس کا لفظ، یہ میں نہیں مانتا۔ اب ایک مجلس کا لفظ یہاں نہیں ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ گناہ وہی 3 طلاقیں ہیں جو ایک مجلس میں دی گئی، جو 3 طوروں میں دی گئی ہیں کوئی امت کا آدمی نہیں کہتا کہ وہ گناہ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو یہ لفظ صحابہ کرام بار بار ارشاد فرماتے ہیں، اشاط ربا کا وبانت من کا امرات کا فلاح حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ تو نے گناہ بھی کیا، خدا کی نافرمانی بھی کی۔ اب یہ ان سے پوچھے کہ 3 طلاق کون سی ہے جس کو گناہ کہا جاتا ہے، تو ایک مجلس کا لفظ اس میں آئے یا نہ آئے، جب اس میں گناہ کا لفظ آ گیا تو وہ وہی طلاق ہے۔ چنانچہ ساتھ محمود بن لبید ان کی حدیث نسائی سے رکھ دیں ان کے آگے کہ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ حضرت اس پر سخت ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے، بار بار فرما رہے تھے کہ میں ابھی زندہ ہوں، تم میں موجود ہوں، اور تم خدا تعالیٰ کی کتاب کا استہزاء اڑاتے ہو، آیات کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اتنی ناراضی کا اظہار فرما رہے تھے کہ حدیث پاک میں ہے ایک صحابی کو درخواست کرنی پڑی کہ حضرت میں اس کو قتل نہ کر دوں تاکہ آپ کی نظر سے ہٹ جائے اور آپ کا غصہ جو ہے فروغ ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے رسول اس سے اتنے ناراض ہیں کہ ایک صحابی کو عرض کرنا پڑتا ہے کہ حضرت میں اس کو قتل نہ کر دوں تاکہ آپ کا غصہ فروغ ہو جائے۔ سارے صحابہ اس سے ناراض ہیں، سارے امام ناراض ہیں، لیکن غیر مقدسوں کے گھر عید ہوتی ہے، گھی کے چراغ جلتے ہیں کہ اب یہ ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ ناراض ہے، اللہ کا رسول ناراض ہے، صحابہ سارے ناراض ہیں، ائمہ سارے ناراض ہیں، لیکن غیر مقلد خوش ہیں کہ اب یہ ہمارے پاس آئے گا، اور ہم یا بلکہ خود جاتے ہیں اس کے پاس کہ بھئی سارے کہیں گے حلالہ، اللہ بھی فلا تحلت حتی تنکح زوجا غیرہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس کی مٹھاس نہ چکھے وہ تیری مٹھاس نہ چکھے تو اس کے پاس پہلے قیامت باز ہے۔ سارے صحابہ بھی یہی آیت پڑھتے جا رہے ہیں، سارے ائمہ بھی، وہ سارے حلالہ بتائیں گے، حرامہ بتانے والے دنیا میں صرف ہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رکھ لو اس کو، ساری عمر حرام کرو اور بیوی کو رکھو۔ میں نے ایک سے کہا کہ تمہیں خدا کا کوئی خوف نہیں جب یہ فتویٰ دیتے ہو؟ سکھر میں ان کے ایک مولوی صاحب ہیں، ان کے بارے میں سکھر میں گیا تو عجیب بات سنی کہ جب کوئی آتا ہے نا 3 طلاق والا فتویٰ لے کر تو اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ قرآن لا اٹھا کے، مسجد میں بیٹھا ہے وہ قرآن لے آتا ہے بیچارہ، وہ سمجھتا ہے کہ شاید قرآن پاک کھول کے کچھ سمجھائے گا مجھے، نہیں، وہ قرآن سر پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن سر پر رکھ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے رہا ہوں، اپنی بیوی کو، اور 20 سال سے دے رہا ہے، ابھی تک طلاقیں ہوئی نہیں کرتی۔ اس طلاق کیا ہی بی بی تمیزہ کا وضو ہو گیا نا، وہ چکلے میں بیٹھ گئی، جب کوئی آتا ہے ادھر فارغ ہوتی 2 نفل پڑھنے، کسی نے کہا تھا تو وضو نہ غسل، کہ وضو توڑنے والا تو خاوند تھا، فوت ہو گیا اور دوسرے ٹوٹتا ہی کرتا، وہ سارا دن یہی کام رہتا اور اس کے بعد پھر جناب نفلوں کی نیت باندھ لیتی۔ کسی نے کہا کہ وضو، اس نے کہا کہ وضو تو خاوند سے ٹوٹتا تھا نا، دوسرے سے کون سا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی فرمایا، اور صحابہ اس جگہ پر جہاں یہ فرماتے ہیں کہ تجھے گناہ بھی ہوا اور بیوی کو 3 طلاقیں بھی پڑ گئی، اور یہی آیت پڑھتے ہیں فلا تحل حتی تنکح زوجا غیرہ، تو یہ یقین اسی طلاق کے لیے ہے جو گناہ کے طریقے سے دی جائے گی۔ اسی حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر 3 ایک ہوتی تو حضرت کبھی غصے نہ ہوتے،
پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت نے ایک طلاق سن کر غصے ہوئے، 3 پر غصہ ہی تو بعد میں فرمانے لگے میں ہماری ایک جگہ گیا تو وہاں قریب مسجد تھی، میں نماز پڑھنے گیا تو 2 مقدی تھے، ایک امام تھا اور تھے وہ غیر مقدم۔ 1 سال کے بعد جانا ہوا تو امام ایک اور پیچھے 11 مقدم۔ تو میں نے گھر آ کر بات کی کہ مولوی صاحب اچھے محنتی معلوم ہوتے ہیں، آخر 1 سال میں 11 آدمی غیر مقدم کر دیے، 9 آدمی۔ اور تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں مولوی صاحب کی کوئی محنت نہیں، سارے طلاق والے ہیں، کیونکہ اور کسی جگہ ان کو فتویٰ ملتا نہیں، اس لیے بیچارے پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے فتویٰ مل جائے گا، چلو وہاں چلے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تو یہ گناہ کا لفظ جو روایات اور احادیث میں آ رہا ہے، دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت بھی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ تو چونکہ حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ رجوع کر لو، پھر اگر طلاق دینی ہو تو ایسے پاکی میں دینا جس میں صحبت نہ ہوئی ہو۔ طلقوہن لعدتہن کا یہی مطلب بیان حضرت نے فرمایا۔ اب حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت اب میں نے 1 طلاق دی تھی، آپ فرما رہے کہ رجوع کر کے پھر طلاق دینا، اگر میں نے 3 دی ہوتی پھر؟ حضرت نے فرمایا پھر تجھے گناہ بھی ہوتا اور بیوی تو سے جاتی۔ ایک تو جن احادیث میں گناہ کا لفظ آتا ہے، یہ تم سے ایک مدرس کا لفظ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لفظ دکھاؤ، اس میں ایک میں اس کا نہیں، یہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں اس کو۔ تو میں نے بتایا کہ جس میں گناہ کا لفظ موجود ہے، گناہ اسی 3 طلاقوں کو کہتے ہیں جو ایک مدرس میں یا ایک کلمے سے دی جائے۔ دوسرا، تقریباً 16 صحابہ اور کئی ایک تابعی عبدالرزاق ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایسی عورت جس سے نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، غیر مدخولہ، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کو حضرت 3 طلاق دی گئی ہے، کیا کیا جائے؟ تو صحابہ نے پھر یہی کہا کہ گناہ بھی ہوا اور اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ اب جو غیر مدخولہ ہے اس کو ایک مدرس بھی نہیں، ایک لفظ کلمے سے 3 طلاقیں پڑتی ہیں، کیونکہ اس کا مسئلہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب اس کو 1 طلاق دی تو اب وہ ایک ہی بائن ہو گئی، اس کے بعد اب نہ نکاح میں ہے نہ عدت میں ہے، اور طلاق واقع ہوتی ہے عورت یا نکاح میں ہو یا عدت میں ہو۔ تو اگر اس نے اسے یوں کہا کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، تو وہ پہلی طلاق سے باہر ہو گئی، دوسری اور تیسری طلاق کے وقت وہ محل طلاق تھی ہی نہیں۔ اس لیے غیر مدخولہ کو 3 طلاق پڑھنے کا یہ کی صورت ہے کہ اکٹھا کہا جائے تجھے 3 طلاق، ایک مدد سے بھی اگر الگ الگ کہا جائے تو پھر اس کو 1 طلاق پڑتی ہے، لیکن اکٹھا کہہ دیا جائے کہ تجھے 3 طلاق تو پھر 3 ہوتی ہے۔ اب دیکھو ایک روایت میں ایک مجلس کا لفظ نہیں ملے گا، لیکن غیر مدخولہ جو عورت ہے اس کو ایک مجلس میں ہی 3 طلاقیں ایک کلمے کے سوا ہو سکتی نہیں، کوئی صورت ہے ہی نہیں امت میں کسی کی ہوگی۔ تو اس لیے یہ ساری روایات جو ہے، پہلی میں نے وہ گناہ والی روایت کا درج کیا، جتنے بھی صحابہ نے فتویٰ دیا ایک صحابی نے بھی اس پر انکار نہیں کیا۔ اگر ایک صحابی کا کوئی انکار دکھا دے صحیح سمجھ سے تو ہم 1 لاکھ روپیہ فی روایت انعام دیں گے۔ ایک تابعی کا صحیح روایت سے انکار دکھا دے تو ہم 1 لاکھ روپیہ انعام دیں گے۔ اس طرح تابعین نے فتویٰ دیا، کسی تابعی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے قرآن اللہ کے پیغمبر سے پڑھا تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ غیر مقلد مولوی سے پڑھتے ہیں۔
اور جنہوں نے قرآن اللہ کے پیغمبر سے پڑھا تھا، ہم سناتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن پڑھا ہے، وہ اس آیت کو گناہ والی طلاق پر اور غیر مدخولہ کی طلاق پر فٹ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا ہم ایمان تھوڑا کلمہ تھوڑا کرتے ہیں، ہمارا عبداللہ بن کہتا ہے کہ یہ شامل نہیں ہو سکتا۔ ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ارشادات سناتے ہیں کہ جب ان سے غیر مدخولہ کے بارے میں بھی اور گناہ والی طلاق کے بارے 3 طلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نے باقاعدہ یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ اب یہ عورت اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہ عبداللہ بن عباس کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارا ڈیرا غازی خان میں عبداللہ اللہ ہوتا ہے تو طلاق ایک ہوتی، ہم کیسے عبداللہ بن عباس کو مان لیں؟ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ہے، ان نے بھی یہی آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور کسی ایک صحابی کا، کسی ایک تابعی کا، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کا اس پر انکار نہیں۔ لیکن غیر مقلدین بالکل نہیں مانتے اس بات کو۔ قرآن کی بات ہے، قرآن کی تشریح اللہ کے نبی کی احادیث اور صحابہ سے ہو رہی ہے، تابعین سے ہو رہی ہے، امت کے اجماع سے ہو رہی ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے پاس ضد ہے اور کوئی چیز نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہم نے آج کل دنیا کے فیشن کو دیکھنا ہے۔ میرے ہم عمر اور بھی بیٹھے یہاں، مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ایسی طلاق کا واقعہ بہت کم پیش آتا تھا۔ کیوں؟ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ اس کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنا پڑے گا۔ جب سے انہوں نے یہ کھلی چھٹی دے دی ہے نا، اب دیکھو اتنے واقعات ہو رہے ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ اتنا آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور تم پھر فتویٰ دے دیتے ہو، تو میں نے کہا ہم اس لیے دے دیتے ہیں کہ اگر نہ بھی دیر ہو رہی ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی 4 پیسے مل جاتے ہیں اور ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا تو کچھ بھی نہ چھوڑا آپ نے۔ اگر آپ فتویٰ نہ دیتے پھر وہ اکٹھے رہتے تو کم سے کم یہ سمجھتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہی ہے، لیکن آپ کے فتوے کے بعد اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں۔ گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ تم کہتے ہیں کہ نکاح اس کا باقی ہے، ہم کہتے تم نے ایمان بھی نہیں لیا اس کا۔ تو اس لیے ان لوگوں نے یہ جو انداز اختیار کیا ہے یہ کہیں بھی نہیں۔ ایک دفعہ 168 ہے کہ جب کے پاس وہاں مناظرہ تھا، پہلے 40 تحریر دے دیا، اب جان چھڑے۔ جب دیکھا کہ اب جان نہیں چھوڑتی تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر نہیں کرنا مناظرہ تو آپ تحریر کے اوپر لکھ دیں کہ ہم نے چیلنج کیا تھا واپس لیتے۔ اب نہ جان چھوڑے، آ کر ہم ان کی مسجد کے دروازے پر 4 پہیے لے گئے، 2-4 پہیے کھڑے کر کے ہم نے اسپیکر اوپر لگا دیے، اوپر میں کھڑا ہو گیا، لوگ سارے بیٹھ گئے۔ اب میں نے کھڑے ہوتے یہاں سے شروع کیا کہ دیکھو جی یہودیوں کا مذہب ہے کہ 1000 طلاق بھی دے دو بیوی رکھ سکتے ہو، اسلام کہتا ہے 3 کے بعد نہیں رکھ سکتے۔ میں یہ بتانے والا ہوں کہ ہمیں اسلام کی بات ماننی چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہودیوں والی ماننی چاہیے۔ اب جب یہاں سے میں نے شروع کیا یہ بھاگے 2-3 آئے کہ جی ہم آ رہے ہیں، بس آ رہے ہیں۔ اب کھڑے ہو کر شور کیا مچایا کہ ایک پہر میں 1 طلاق دینا سنت ہے، سارے اسٹیج پر کہیں 1 طلاق دینا سنت ہے، 1 طلاق دینا سنت ہے۔ میں نے کہا یہ کہ لکھ کے بھیج دو، مجھے بات سنت پوری ہو جائے۔ والی سوال ہے نا تو 1 طلاق لکھ کے بھیج دو تاکہ سنت پوری ہو جائے، پھر آگے مناظرہ شروع کر دیں۔ جو بھی بھیجے میں نے کہا آپ سنت کو ہی مانتے۔ اب مغالطہ عوام کو کیا دیتے ہیں کہ حنفی فقہ میں بھی لکھا ہے کہ 1 دفعہ 3 طلاق دینا گناہ ہے۔ تو جب گناہ ہے تو واقعہ کیسے ہوگی؟ پہلے کو ہمیں نہیں کہتے ہم، اس سے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں
لیکن یاد رکھیں کہ حیض میں طلاق دینا بھی گناہ اور حرام ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، صرف ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا تھا۔ اب غیر مقدم میں بھی اختلاف ہے، کچھ تو باقیوں کے ساتھ ہے، کچھ ابن تیمیہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے تجلیات میں میں نے یہ سوال اسی پر بھی لکھا ہے کہ ایک غیر مقدم سعودیہ گیا ہوا ہے، اس نے وہاں سے بیوی کو طلاق لکھی۔ اب جب طلاق پہنچی تو بیوی حالت حیض میں تھی۔ اب ان کی روایت ہو رہی ہے، وہ کہتی ہے جب طلاق ملی اس وقت حیض کا اعتبار ہوگا، وہ کہتا ہے جب لکھی تھی اس وقت اعتبار ہے۔ فقہ کو چھوڑ کر حدیث شروع ہونے دے کہ جب لکھی گئی تھی اس وقت طلاق ہوگا، طلاق حیض کا اعتبار، یا جب اس کو پہنچی اس وقت ہوگا۔ فقہ تو کہتی ہے نا کہ جب لکھی گئی اس وقت حیض کا اعتبار ہوتا ہے، وہ حرام اور گناہ ہوگی۔ لیکن یہ فقہی مسئلہ ہے، حدیث سے میں نے کہا ہمیں یہ ذرا ثابت کر کے دکھاؤ، تو دیکھو حیض میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی پاکی میں بھی طلاق دینا حرام ہے جس میں ایک دفعہ صحبت ہو چکی ہو۔ وجہ یہی ہے کہ اس سے عدت میں گڑبڑ ہوگی۔ حیض میں طلاق دی تو اب سوال ہوگا یہ حیض عدت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو عورت کو پریشانی میں ڈال دیا نا۔ شوہر کے بعد طلاق دی تو اب یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ حملہ ہوگی۔ اب یہ مسئلہ بنے گا بیچاری کے لیے کہ اب مدت جو ہوگی عدت وہ وضع حمل سے ہوگی یا حیض سے ہوگی، تو پریشانی ہوئی نا۔ اس پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا پہلے ہننا میں عدت ہی ہے۔ لیکن اگر ایسے طہر میں طلاق دے بھی جس میں صورت کر چکا ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ طلاق واقع ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ طلاق جو ہے 3 دفعہ اگر دی تو ٹھیک ہے، شرعی طریقہ نہیں تھا، لیکن طلاق واقع ہو جائے۔ اب اس میں ہم ایسے پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پیش کر رہے ہیں، قرآن پاک سے آپ کو تفصیل دکھائیں کہ اگر ایک مرض میں 3 دی جائے تو ایک واقع ہوتی ہے، قرآن اس پر ان کو کچھ نہیں دیتا، بلکہ قرآن پاک سے صحابہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں یہ کہتا حدود اللہ فقط ظلم نفسہ، کہ جس نے حد سے آگے گزر گیا، حد تو یہ تو ایک طور میں ایک طلاق دی جائے، اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ اگر وہ ایک نہیں تو ظلم کیا ہوا؟ وہ تو بیوی پھر لے کے بیٹھ گیا۔ ظلم تو جاری ہوگا نا کہ حد توڑی ہے، اب اس کی کچھ سزا ملے کیا اس کو رکھے نہ سکے۔ اسی لیے ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اگر تو خدا سے ڈرتا تو پھر تیرے لیے کوئی راستہ نکلتا، تو خدا سے نہیں ڈرا اس لیے اب تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، گناہ بھی ہوا اور بیوی کو 3 طلاقیں بھی ہو گئی۔ اب یہ جو قیاس ہے کہ چونکہ طریقہ غلط ہے، غلط طریقے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، جو ائمہ مجتہدین نے صحیح قیاس کیا ہے اس قیاس کو تو یہ نہیں مانتے۔ یہ قیاس نے رافضیوں سے چوری کی ہے۔ رافضیوں نے یہ کہا تھا کہ غلط طریقے سے طلاق دی ہوئی واقع نہیں ہوتی۔ قیاس کس پر کیا تھا کہ غلط طریقے سے کوئی نماز شروع کرے تو نماز شروع نہیں ہوتی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح معانی میں اس قیاس کی دھجیاں اڑا دی، فرمایا کہ قیاس ہی غلط ہے تمہارا، طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے، اس لیے نماز کے داخل ہونے پر قیاس کرنا غلط ہے، نماز کے خارج ہونے پر قیاس کرنا۔ اور نماز کے داخل ہونے کا طریقہ تو ایک ہی ہے کہ صحیح طریقے سے داخل ہوگا تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، لیکن اگر خارج کرنے کا ہونے کا طریقہ ہے، صحیح طریقے سے نماز سے نکلے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر تو نماز سے بھی نکل گیا، گناہ بھی ہوا۔ لیکن اگر اٹھ کر بھاگ گیا یا کوئی بات کر دی یا کوئی اور ایسا کام کیا جو نماز کے خلاف ہے تو یقیناً پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ نماز سے نکل گیا اور اس کو گناہ بھی ہوا۔ تو اس لیے جس طرح نماز سے نکلنے کے 2 طریقے ہیں، ایک صحیح شریعت کے مطابق اس میں انسان نماز سے بھی نکل جائے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا، اس طرح طلاق کے 2 طریقے ہیں، ایک شریعت کے مطابق طریقہ، ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، اور دوسرا یہ کہ غلط طریقے سے دی جائے تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ساتھ گناہ بھی ہوگا۔ اب اندازہ لگائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قیاس سے ان کو اچھا نہیں لگتا، امام شافعی کا قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا،
امام مالک کا قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا، امام احمد کا قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا، رافضیوں کا قیاس اچھا لگتا، اور پھر کبھی نہیں بتاتے کہ یہ وہ قیاس ہے رافضیوں کا جس کی امام طحاوی رحمۃ اللہ نے دجیاں اڑا تھی 30ویں صدی میں، اور آج تک یہ سارے مل کر رافضی اور یہ اس کو رفع نہیں کر سکے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں جو مسئلہ ہے وہ وہی ہے جو سب اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ یہاں حنفی اور غیر مقلد کا اختلاف نہیں ہے، اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدوں کا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے۔ اب یہ صحیح بخاری شریف ہے جس کا بڑا نام لیتے ہیں بیچارے، صفحہ 791 جلد 2 پر باب ہے، امام بخاری نے باندھا باب من اجازت تطلقات الصلاۃ، 3 طلاقوں کے جواز کا بیان، کیونکہ وہ امام بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے، ان کے ہیں تو 3 طلاق کی کبھی دو سے گناہ بھی نہیں ہوتا اور تینوں ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ باب بندہ ہے، اس میں پہلی حدیث حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ امیر اجرانی والی لائے ہے، لیان کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لیان کیا، انہوں نے بھی قسمیں کھا لی، بیوی نے بھی قسمیں کھا لی۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ میرے مقابلے میں بیوی نے بھی قسمیں کھائی ہے۔ حضرت نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنایا، ان کے دل میں یہ آیا کہ اب یہ کہیں پھر صلح کی کوشش نہ کرے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ تجھے 3 طلاق۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے فیصلے سے پہلے تو یہ ایک مجلس میں ایک ہی طرح 3 طلاق ہوئی، کیوں؟ حضرت ابو دردار صحابی کو پتا تھا کہ 3 طلاق کا ایک میں سے دی جائے اس کے بعد نہ اللہ تعالیٰ صلح کرواتے ہیں نہ اللہ کے رسول صلح کرواتے ہیں، نہ کوئی صحابی صلح کرواتا ہے نہ کوئی امام صلح کرواتا ہے، اس لیے انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ تجھے 3 طلاق۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ میں یہ بات بالکل واضح تھی، ذرہ بھر بھی شک نہیں تھا۔ اس صلح سے بچنے کی ایک ہی صورت صحابہ کے ذہن میں تھی کہ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں کہہ دی جائیں گی، اب تو اللہ تعالیٰ بھی صلح نہیں کرائیں گے، اللہ کے رسول کا بھی صلح نہیں کرائیں گے۔ دوسری حدیث حضرت رفاع قرظی والی ہے، ان کی بیوی حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اب مجھے میرے خاوند نے 3 طلاقیں دی ہیں، مجھ سے جاتے کہیں بتا کا لگ جاتا ہے، کہیں طلّہ کا سلاسل ہے، کہیں آخر تفریقہ کی سلاسل ہے۔ علماء نے اس پر عظیم بات لکھی ہے کہ یہ ساری حدیثوں کو محدثین صحیح مانتے ہیں، کس لیے کہ جس طرح بھی 3 طلاقیں ہوں گی، خواہ بتا سے ہو جائے، طلّہ کا سلاسل سے ہو جائے، آخر کے اسلام 3 ہی ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے جتنے بھی الفاظ ہیں جو لوگ بھی لوگوں کو 3 کے واقعات ہونے پر برائت کر رہا ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں لائے۔ اب دیکھیے وہ عورت بیچاری حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنی پریشانی بیان کر رہی ہے۔ میرے خان نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی، میں نے عبد الرحمان بن زبیر سے نکاح کیا، اب وہ اس قابل نہیں تھا، ان لوگوں کا خطبہ تو سعودی حاضہ اس طرح ہے کپڑے کی طرح، اب اگر وہ مجھے طلاق دے اور پھر میں پہلے فیمن سے نکاح کر لوں تو ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اب توجہ ذرا فرمائے، اللہ کے آخری پیغمبر رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کی پریشانی حضرت کے سامنے ہے۔ آخر عورت جو ہے یہ انتہائی پریشانی میں ایسی بات کہہ سکتی ہے، اگر حضرت پاک کے خیال میں 3 طلاق کی کوئی صورت بھی ہوتی جس میں رجوع کا اختیار ہوتا تو حضرت تفسیر پوچھتے کہ کس طرح دی، تاکہ اس عورت کی شاید پریشانی اسی سے ختم ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ 3 طلاق کے بعد کوئی صورت حضرت پاک کے ذہن میں تھی نہیں ذرے سے، ورنہ ناممکن ہے کہ حضرت پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، کچھ پریشانی کا علم ہے، وہ پوچھتے کہ اگر 2 ہے تو پھر 1 ہے، یوں ہے تو پھر 3 ہے، لیکن حضرت پاک کے ذہن میں اور صحابہ کے ذہن میں یہ تصور تک نہیں تھا
کہ 3 طلاق کی کوئی قسم نہیں ایسی ہے جس کے بعد عورت کو واپس دیا جا سکتا۔ اب جو صحیح بخاری شریف میں جو دلال ہے وہ ان کے خلاف ہے، اور ایک روایت بھی صحیح بخاری سے یہ اپنے ہاتھ میں پیش نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ جو میں نے 4-5 سوال دیے ہیں ان میں سے ایک کی حدیث بخاری سے نکال دو، ہم 10 لاکھ روپیہ پھر دوسرے کو انعام دیں گے۔ میں خنجر رکھے گا، میں تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ اب مسلم شریف ہے، اس میں بھی یہی حدیثیں ہیں، ابو رضوانی والی بھی، ابو درداء والی بھی ہے، حضرت عائشہ والی بھی ہے، اس کے علاوہ ایک اور ہے حضرت ابن عمر کے حیض میں طلاق دینے والی۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مسلم شریف میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت حیض میں طلاق دی ہے، 3 طلاقیں دی ہیں، اب کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں ہو سکتا، گناہ بھی ہوا اور بیوی باندھ ہو گئی۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے طلاق دی تھی، حضرت نے فرمایا تھا رجوع کر لو، حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے 1 دی تھی، تو نے 3 دی، اس لیے اس کو تو حق دیا ہے لیکن تمہیں حق باقی نہیں رہا۔ اب زیادہ سے زیادہ جو کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کا ایک روایت پیش کیا کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی۔ یہ صفحہ 477 اور 478 ہے جلد اول مسلم کا، اور 3 طلاق والی یہ صفحہ 463 جلد اول پر۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک ہوتی تھی، عمر فاروق کے 2 سالوں میں بھی ایک ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا في امر قد لهم فيه عناق فامزحوا، کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی جن میں ان کے لیے ڈھیل تھی، اس لیے اب جو انہوں نے جلد بازی کیا یہی جلد بازی ان پر نافذ کر دیا۔ ملتان میں تقریر کر رہا تھا اسی مسئلے پر، انہوں نے کیا کیا، مسلم شریف کا یہ صفحہ فوٹ کرا کے تقریر میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ 2-4 طرف سے میرے کو آپ نے آگے پرچے، اب مطلب کیا کہ ہم شور میں کہیں گے کہ ہم نے فوٹو اسٹیٹ تقسیم کیا تھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تقریر میں جواب میں بہت مقصد دیا کرتا ہوں جو کیا چلا، میں نے کہا بھی دیکھو یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں ہوں تو 3 ہوتی ہیں، ایک مجلس میں ہوتی ہے تو پھر 1 ہوتی ہے، یہی کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ میں نے کہا جو مسلم کا صفحہ بھیجے ہیں ایک مجلس پر 12 لگاؤ 1 لاکھ روپئے انعام، اس میں سرے سے 1 مجلس کا لفظ ملیں گے۔ اب وہ کہیں کہ لگاؤ 12، کیونکہ تم تو 1 مجلس پیش کرنا چاہتے ہو نا، دلیل تمہاری جب پڑے گی اس میں 1 مجلس کا لفظ ہے، نہیں دکھا سکے آخر وہ باقی سے لے کے چلے گا، تو اس میں سرے سے 1 مجلس کا لفظ نہیں، پھر نہ وہ حدیث کی کوئی قسم ہی نہیں، نہ وہ قول رسول ہے، نہ وہ فعل رسول ہے، نہ وہ تصویر رسول ہے کہ حضرت کے سامنے یہ بات ہوئی اور خاموش ہے۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے لیکن بیچارے اس کو اٹھاتے ہیں۔ ایک دن ایک میرے پاس آ گیا، مسلم شریف کرنے والی ہاتھ میں نہیں آ گیا، چہرے پر بڑا غصہ، 2 آدمی اور ساتھ، میں درس گاہ میں بیٹھا تھا، چل گیا کیوں کہتا ہے کہ ایک میں اس کی 3 طلاق کے بعد حوالہ ہوتا ہے؟ میں اس کے چہرے سے اندازہ لگا، میں نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا۔ کن کو کہتا ہے؟ میں نے کہا ہم کو، یہ مسلم نے کیا ہوں میں نے کہا تو پورا مسلم ہے آدھا، بس پورا ہوں۔ میں نے مسلم کا صفحہ 491 صفحہ نکالا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت پاک کے زمانے میں ہمتا کرتے رہے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں کرتے رہے، حضرت عمر کے 2 سالوں میں متا کرتے رہے، پھر حضرت عمر نے متا سے منع فرما دیا۔ تو میں نے کہا تو پورا مسلم بن۔ حضرت کا دور نبوت کتنے سال ہے؟ 23 سال، 2 سال صدیق اکبر کے کتنے ہو گئے؟ 25، اور 2 22 سال کر کے کتنے ہو گئے؟
میرے ساتھ تو نہ لالا کرا تو 27 سال موتا کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ 27 سال موتا کرواتی رہے، اس کے بعد لے نا پھر، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور پکے راضی بنو۔ اب جب میں نے یہ دکھائی میں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ ہے، جب میں آپ راضی بننا ہے تو پورے بننا چاہیے نا۔ ویسے حضرت المہدی نے تو لکھا کہ موتا پر انکار بھی جاگ نہیں، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ موتا اہل مکہ کا فعل ہے، اسی حضرت المہدی میں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب اس حدیث کا یہ جو مطلب بیان کرتے ہیں کہ حضرت کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، بیوی حلال رہتی تھی، اور وہ صدیق کے زمانے میں ایک ہوتی تھی، بیوی حلال رہتی تھی، حضرت عمر کے بدائی 2 سال میں بیوی حلال چلی جاتی تھی، حضرت عمر نے اس حلال کو حرام کر دیا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ خدا کے حلال کو حرام کرنا یہودیوں کے احبار اور رہبان کا طریقہ ہے۔ خلیفہ راشد کیسے حرام کو حلال کر سکتے ہیں یا حلال کو حرام کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا تو پھر ان کو خلیفہ راشد کیسے مانا جائے گا؟ قرآن نے بتایا کہ یہ تو بڑا احبار رہبان ایسا کام کرتے تھے، خلیفہ راشد کیسے کرے گا؟ اور پھر تجلیات میں اسی میں جو اپنے سوالات لکھے ہیں، آگے میں نے سوال لکھا ہے کہ جب حضرت عمر نے آپ کے خیال میں خدا کے حلال کو حرام کر دیا، اب صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہوئے یا اللہ کے ساتھ رہے، رسول کے ساتھ رہے کہ تمام صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہوئے؟ کلمہ نبی کا کرتے تھے، بات عمر کی مانتے تھے۔ اب حضرت عثمان عمر میں سے وصال ہو گیا، چلو اس وقت تو آپ مانیں گے شاید صحابہ نے تقیہ کیا ہوگا، ڈرتے ہوگا حضرت عمر سے، لیکن وصال کے بعد تو ڈر نہیں تھا نا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں سارے صحابہ حضرت عمر کے فتوے پر چلتے رہے یا آپ کے خیال میں اللہ رسول کے فتوے پر؟ ایک اور بھی نہیں ملتا حضرت عمر کی مخالفت میں۔ حضرت علی کے زمانے میں بھی سارے صحابہ معاذ اللہ آپ کے خیال میں اللہ رسول کو چھوڑ کر عمر کے ساتھ ہو گئے، بعد میں سارے امام جو ہے وہ ساری حضرت عمر کے ساتھ ہو گئے۔ تو یہ سوچ رافضی کی طرح سکتی ہے، سننے کی کبھی ہو سکتی ہی نہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے خود اس مطلب کو واضح فرما دیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے منورات جریات میں نقل کر دی ہے، اصل میں یہ غیر مدخولہ کے بارے میں ہے، ابھی داؤد میں لفظ ہے حدیث میں غیر مدخولہ، نسائی میں باب ہے، ابن ابی شیبہ میں باب ہے، سن قرآن باقی میں حدیث میں لفظ ہے کہ جو غیر مدخولہ عورت ہے یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ابن ابی شیبہ عبدالرزاق نے پوری بنا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ غیر مدخولہ کو اگر اکٹھے 3 طلاق دی جائے تو 3 انت طالق ثلاث، اور اگر الگ الگ دی جاتا تو طلاق لفظ ابن ابی شیبہ نے، اور عبداللہ سے تو انت طالق انت طالق انت طالق، اس طرح کے الفاظ، تو پھر وہ 1 سے بائن ہو جائے گی اور 2 آ جائیں گے۔ اب اس بار پھر توجہ فرمائے کہ غیر مدخولہ کو 3 طلاق دینے کے 2 طریقے تھے۔ ایک یہ کہ اسے کہا جائے کہ یہ 3 طلاق یہ 3 ہی ہوتی ہے، ایک یہ کہا جائے کہ طلاق 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 الگ الگ الفاظ سے، یہاں چونکہ وہ پہلی طلاق سے باہر ہو جاتی ہے، نہ کہ 2 طلاق کے وقت وہ محلے نکاح نہیں تھی، جیسے کسی کی بیوی جا رہی ہو اور آپ بیٹھے کہتے ہیں طلاق طلاق واقعہ ہوگی، وہ تو کسی کی حد میں اس کی رہی نہیں، اس کے بعد نہ عزت میں ہے نہ نکاح میں ہے۔ اب اسی پر توجہ فرمائے، حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی اس کام میں جس میں ان کے لیے ڈیل تھی، اور ڈیل کا طریقہ کیا تھا؟ اسے کہا جائے طلاق طلاق طلاق، اس میں بعد میں نکاح کی گنجائش ہے۔ وہ پھر سوچے کہ اگر نکاح کر لے تو بائن طلاق ہی ہے نا، نکالتا تو نہیں نا۔ اور جلد بازی کا طریقہ کیا تھا؟ اسے کہا جائے کہ 3 طلاق، اس کے بعد کوئی عنایت نہیں، کوئی سوچ بچار کا موقع نہیں۔ تو اصل بات کیا نکلی کہ حضرت کے زمانے سے لے کر
جب سن لیا تھا حضرت سے کہ ایک مسئلہ کو طلاق دینا گناہ ہے، تو اگر کوئی غیر منصوبہ کو طلاق دیتا تو انت تک تجھے طلاق 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 میں الفاظ سے اور ایک ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خوب فتوحات ہوئی، بہت سی لوڑیاں ہوئی، بہت سے لوگ نام مسلم کو کہنے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، یوں کہیں گے کہ تجھے 3 طلاق۔ یہ تھا وہ جلد بازی کا طریق۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پھر اس کو نافذ فرما دیا۔ یہ جو میں نے تشریح حضرت ابن عباس سے خود نقل کی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہ حضرت عمر پر ہے نہ صحابہ پر۔ یہ مسئلہ کہ اس کو کہا جائے تجھے 3 طلاق، اس کا حکم جو حضرت عمر نے بیان کیا یہی حضور پاک کے زمانے میں تھا، یہی بکر صدیق کے زمانے میں تھا، اور یہی آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور یہ کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، یہ اس کو ایک ہوگی غیر مدخولہ کو، یہی حکم حضرت کے زمانے میں تھا، یہی ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا، یہی صحابہ کے سارے زمانے میں رہا، اور یہی آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس تشریح سے پتہ چلا کہ معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا، شریعت کا کوئی حکم نہیں بدلا، ہاں طلاق دینے والوں نے طلاق کا طریقہ بدل دیا۔ طلاق دینے کے 2 طریقے تھے، ایک جو جلد بازی کا تھا اور ایک جس میں دین تھی ان کے لیے۔ حضرت کے زمانے میں طریقہ وہ تھا جس میں دین تھی، طلاق طلاق طلاق، اور وہ صدیق کے زمانے میں دین والا طریقہ تھا۔ اب نامسلم لوگوں نے جلد بازی والا طریقہ اختیار کیا، تو جو طریقہ اب اختیار کیا اسی حکم کو حضرت نے نافذ کروا دیا۔ اب صحیح مسلم میں اس قول کے علاوہ اب جب میں نے ایک کو ابو داؤد شریف سے دکھایا، سنن پورا دہقی سے دکھایا، ابن ابی شیبہ سے دکھایا، اور اس سے عبدالرزاق سے کہ غیر مدخولہ کے بارے میں یہ ہے، نسائی میں بات یہی ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ یہ 4 کتابوں میں ہے نا، مسلم میں تو نہیں نا۔ تو میں نے کہا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مدرس کے لیے ہے، تو جمیعن کا لفظ صرف عبدالرزاق میں ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ جہاں اپنی مرضی پر آتے ہیں تو ایک کتاب سے مانتے ہیں، اور یہاں جب مرضی دل نہیں چاہتا تو 4-5 کتابیں نہیں مانتے، ہم دونوں کو مان رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کے ہاں عادت ہے اصل میں حدیث کے انکار کی۔ اب ترمذی ابو داؤد شریف کی طرف آگے سیاستہ میں یہ ہے، امام ترمذی بھی اور ابو داؤد اطلاع کے دقہ کے بعد میں حضرت رقانہ کی حدیث لائے کہ حضرت رقانہ رضی اللہ تعالی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایسا لفظ بولا جس میں نیت ایک کی بھی ہو سکتی تھی، 3 کی بھی ہو سکتی تھی۔ اب نیت تو دل میں تھی، زبان پر نہیں آئی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ ما اردت بذلک، کا تیرا ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی؟ انہوں نے عرض کیا واللہ ما اردت الا ذلک، خدا کی قسم میرا ارادہ ایک تھا۔ حضرت دوبارہ پھر قسم لی، پھر انہوں نے عرض کیا واللہ ما اردت الا ذلک، خدا کی قسم میرا ارادہ ایک طلاق تھا۔ اس حدیث سے سمجھے کہ تیر کو لفظ زبان تک نہیں آیا، ایسا لفظ بولا جس کی صرف دل میں 3 کی نیت ہو سکتی تھی، پھر بھی 3 واقع ہوتی ہے۔ یہ زبان تک نہیں آیا، کسی کاغذ پر لکھنا تو خدا، زبان پر 3 کا لفظ نہیں آیا، زبان پر ایک ایسا لفظ آ گیا جس کی دل میں نیت 3 طلاق کی ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی وہاں بھی قسمیں لے رہے ہیں۔ اب جو تلوار نیام میں کاٹ رہی ہے، اندر دل میں جو لفظ کاٹ رہا ہے طلاق کو ختم کر رہا ہے، تو جب زبان پر آئے گا پھر تو نہیں کاٹے گا بھی۔ تو اس لیے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ حضرت رقانہ رضی اللہ عنہ حضرت نے قسمیں لی اس بارے میں، تو یہ بھی ہماری بالکل واضح دلیل ہے۔ ابن ماجہ میں باب ابغاضات باب طلاق کی وجہ سے ظاہر، حضرت فاطمہ نامی ایک عورت کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں میں تو الفاظ ہے کہ میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دی، البتہ بعض کتابوں میں ابن ابی شیبہ آخر ثلاثہ تطلیقات کا لفظ ہے، بعض میں بتا کا لفظ ہے، بعض میں طلقہ ثلاثہ کے الفاظ ہے۔
لیکن میں نے پہلے بخاری اور حدیث کو عرض کر دیا تھا کہ علماء نے اس کا مطلب یہی لکھا ہے کہ یہ سارے الفاظ اس لیے راوی بیان کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے حکم میں امت میں کبھی فرق ہوا ہی نہیں، اس لیے ان پر کبھی جھگڑا نہیں کیا گیا کہ یہ لفظ صحیح ہے وہ غلط ہے۔ تو چونکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر ایک دفعہ سلاسل کہا یا طلاق کہا یا اور ایسا لفظ بولا جس سے تین کی نیت ہو سکتی ہے تو تین ہی ہوتی ہے، اسی لیے محدثین اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کہا اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ تین طلاق جس طرح سے بھی جن الفاظ سے بھی ہو جائے امت کا اتفاق ہے کہ وہ تین ہی ہوتی ہے، اس لیے ان میں وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، تو جتنی الفاظ بھی ہے ہمارے خلاف ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں سارے الفاظ بھی صحیح ہو تو جس طریقے سے بھی تین طلاق دی جائیں گی وہ تین ہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، سنن پورا بحثی کی 7ویں جلد میں اس پر بڑی تفصیل ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ ہے، جب ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی تو بیعت کے بعد گھر تشریف لائے، ان کی ایک بیوی نے کھڑے ہو کر مبارک دی کہ امیر مومنین مبارک ہو، آج آپ امیر المومنین بن گئے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنا باپ کی جدائی کا صدمہ تھا، تو صدمے کے وقت کوئی مبارک دے تو نفسیاتی طور پر آدمی کو غصہ آ جائے۔ حضرت نے فرمایا تو میرے باپ کی جدائی پر مجھے مبارک دے رہی ہے تو یہ 3 طلاق، یہ ارشاد فرما دیا۔ وہ اپنی عزت گزارنے لگی، جب عدت کے دن پورے ہو گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے کسی لونڈی کے ہاتھ کچھ نقدی اور کچھ کپڑے اس کے پاس بھیجے کہ آج وہ جائے گی، کچھ آخری نشانی کے طور پر اس کو کچھ دے دیا جائے۔ وہ لونڈی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز جو لے کر گئی تھی لے کر واپس آ گئی۔ حضرت نے پوچھا کہ وہ جا چکی تھی کہ حضرت نے جانے کی تیاری کر رہی تھی، تو پھر یہ دیے نہیں کہ جی میں نے دے دیے تھے، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور ایک شعر اس نے پڑھا جو سنن پورا بحثی میں ہے، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ جب میرے محبوب نے مجھے اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کیا تو میں بھی ان کی کوئی نشانی اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہوں۔ جب یہ شعر امام حسن نے سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلی بات سننے والی فرماتے ہیں اگر میں نے اپنے کانوں سے اپنے ابا جی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جس نے 3 طلاقیں ایک دفعہ بھی دے دی عموماً بھی دے دی وہ 3 ہی ہو جاتی ہے تو میں اس کو روک کر اس سے نکاح کر لیتا، عید تو ختم ہو چکی تھی۔ لیکن حضرت امام حسن رو رہے ہیں، کوئی ان کو فتویٰ نہیں دیتا کہ آپ رو نہ، ہمارے پاس فتویٰ ہے، ان کو کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ اس طرح ایک مغالطہ بھی سمجھے جہاں سے ان کو مغالطہ پڑا ہے، سنن پورا بحثی اور دار قطنی کی 30 جلد میں، سنن پورا کی 7ویں جلد میں ایک روایت ہے، امام انس رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ ایک استاد حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بوڑھا تھا جو یہ حدیث سنایا کرتا تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے وہ 1 طلاق ہوتی ہے۔ کہتے میں نے سنا تو میں اس آدمی کے پاس گیا، میں نے کہا تو یہ کیا حدیث سنا رہا ہے؟ پھر مجھے بھی سنا دی حدیث۔ میں نے پوچھا کہ جب تو نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی تو کوئی اور آدمی پاس تھے؟ کہا کہ یہ تو یاد نہیں کہ کون کون تھا، لیکن میں نے حضرت کے سامنے بیٹھ کر کاپی پر لکھ لی تھی، میں کاپی لا کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ کہتے اندر گیا کاپی لایا تو کاپی پر اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس نے ایک مدرس میں 3 طلاقیں دی وہ 3 ہی ہوں گی، یہ حضور پاک کا ارشاد ہے۔ امام انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو کچھ بیان کر رہا تھا یہاں کچھ لکھا ہوا، تو اس نے کہا کہ اصل میں مجھے شیعوں نے پیسے دیے تھے کہ تو یہ سنا کر حدیث، اور میں 20 سال سے یہ سنا رہا ہوں۔
اب ان کو وہ جو اس نے پیسے لے کر چلائی تھی نا، کیونکہ انہوں نے بھی آگے سے پیسے لے لیتے فتوے کے، اس لیے اس پر تکے ہو گئے، حالانکہ اس کی تردید نہیں لگی جائے گی۔ تو رسول اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ میں، ابو بکر صدیق کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں ایسا کوئی واقعہ یہ پیش نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے تجلیات میں نے عرض کیا ہے، ایک مسند احمد کی بات پیش کرتے ہیں، اس میں ایک مدرس کا لفظ ہے کہ یہ یار رکھانا والی جو سیاستہ نے ان میں الفاظ میں نہیں بلکہ امام ابو داؤد نے اس کی تردید کر دی ہے، اور ایک ایسی بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ طلاق بتہ تھی رکانا کی، وہ ان کے گھر والے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ سلاسل کا لفظ تھا وہ گھر والے نہیں ہے۔ تو یہ کہ کیا لفظ استعمال کیا تھا یہ گھر والے زیادہ جانتے ہیں، باہر والے زیادہ نہیں جانتے، اس لیے وہی روایت صحیح سمجھ جائے گی جو گھر والوں نے بیان کی، اور عقل بھی یہی کہتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ لوگ پیش کرتے ہیں اس کو۔ جب افاق چک میں مناظرہ تھا تو پروفیسر محمد شریف سیالکوٹ سے ہوا تھا، اس کو مولوی ارشاد اللہ قاسمی نے یہی نکال کے دی، لے کر آیا میرے پاس، اس کا جواب دو، اس کا میرے ساتھ بھاگ رہا سن کے جانا جواب۔ میں نے روایت پکڑ لی، میرے ساتھ دیکھو پہلا راوی ابراہیم بن سعد ہے جو بہت ضرور گویا تھا، حدیث سنانے سے پہلے یہ گانا ضرور گاتا تھا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں گانا گائے بغیر حدیث نہیں سناؤں گا۔ چنانچہ ایک دفعہ امیر المومنین نے اس کو بلایا ہارون رشید نے، تو اسے پتا چلا کہ یہ گانے کے بغیر حدیث نہیں سناتا۔ یہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی حضرت آپ کی حدیث سنائے، تو کہا حضرت آپ مجھے ذرا تبلا وغیرہ منگا دیں، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ گانے کے بغیر حدیث نہیں سنانی، تو میری قسم نہ کرے مجھے کفارہ جمع کرے گا۔ یہ اس کا پہلا راوی ہے۔ دوسرا اس کا استاد ہے محمود بن اسحاق۔ امام مالک فرماتے ہیں دجال من الدجاجلہ، اس پر مولوی ارشاد اللہ قاسمی نے تحصیل کلام میں بہت کچھ لکھ دیا ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آئمہ ثلاثہ نے تینوں نے اس کا زمانہ پایا، کسی نے بھی، نہ امام ابو حنیفہ نے، نہ امام ابو یوسف نے، نہ امام محمد نے احکام میں اس کی حدیث بالکل نہیں لی۔ ابھی جیسے نے کتاب الفراد میں جغرافیہ تاریخ کی باتیں سے لگے ہوئی ہیں۔ مدینے میں رہتا تھا امام مالک کے زمانے کا شخص ہے، پورے موقع امام مالک میں سے کوئی روایت نہیں، لیکن اتنی بات سارے مانتے ہیں کہ جب اس کی حدیث ثقہ راویوں کے خلاف ہو تو پھر حجت نہیں ہوتی۔ اور یہاں میں نے عرض کیا کہ جو صحیح روایت ہے ان کے گھر والوں نے بیان کی اس کے خلاف ہے، تو اس لیے قول فاصل کے بارے میں زابی نے بھی آخر میں یہی لکھا ہے کہ جہاں یہ منفرد ہو وہاں حجت نہیں، اور یہاں مخالف ہے صحیح روایت کا، اس کے خلاف بیان کر رہا ہے۔ اس کا جو استاد ہے وہ داؤد بن حسین ہے، جو خارجی تھا، حضرت علی کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ علامہ غازی رحمۃ اللہ علیہ میزان اعتدال میں ان کی عادت ہے کہ ایسا آدمی جو جعلی جھوٹی حدیثیں بناتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حدیث جو زیادہ مشہور جھوٹی ہو وہ مثال کے طور پر میزان میں لکھ دیتے ہیں۔ علامہ غازی لکھتے ہیں کہ داؤد بن حسین اکرمہ عن ابن عباس کی سند سے جھوٹی حدیثیں بنایا کرتا تھا، اور مثال میں یہی حدیث لکھی نظار میں غلط پیش کرتے ہیں غازی نے میزان میں۔ اور داؤد بن حسین پر اسلامی حکومت نے قتل کا حکم دیا تھا، یہ چھپ کر مرا ہے، تو یہ ایسے امام غازی ان کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو اس کی سند کا حال تھا۔ اب متن کے بارے میں ہم ہمیشہ عرض کیا کرتے ہیں کہ ہم میں اور غیر مقدم میں ایک بڑا فرق یہ ہے
کہ ہم حدیثوں میں ٹکراؤ کی پالیسی کے قائل نہیں ہیں، حتى ویسا ایسا ترجمہ کریں گے کہ دوسرے سے میں ٹکراؤ نہ، ایسا مطلب دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ ہے کہ حدیثوں میں ٹکراؤ پیدا کریں گے، ایک حدیث کا مطلب ایسا لیں گے جو 10 کے خلاف ہے، اور پھر اس غلط مطلب پر ڈٹ جائیں گے، ان 10 کو غلط کرنا شروع کر دیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ تو اب دیکھیے، سمجھے ایک اور بات، ایک ہے کہ یہ کہا جائے تجھے 3 طلاق، یہ 3 کا لفظ فرشاد کا ہنسا ہے، 3 کا معنی ایک نہیں ہو سکتا، 3 کا معنی 2 نہیں ہو سکتا، 5 ایک یہ کہ 3 دفعہ بولا جائے طلاق طلاق طلاق، اس میں دیت تاکید کی بھی ہو سکتی ہے دل میں، اور الگ الگ طلاق کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال سمجھے، ایک بچہ شور مچا رہا ہے، سانپ 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 سانپ، تو اس سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے 4 دفعہ سانپ کہا تو سانپ 4 ہے، 5 دفعہ کہا تو سانپ 5 ہے، بلکہ اس سے پوچھتے ہیں کتنے ہیں، وہ کہتا 1، وہ کہتا 2، کیونکہ سانپ سانپ کا لفظ تاکید کے نہیں ہو سکتا۔ چور 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 مچ رہا ہے، سارے چور مچا رہے ہیں، لیکن اس سے یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ چور ہے کتنے، پھر پوچھنا پڑے گا کہ کتنے چور ہیں بھائی، اور اگر کوئی ٹالی کہے 2 سانپ 2 سانپ 2 سانپ، تو پھر اگر کوئی پوچھے کتنے ہیں تو بیوقوف ہوگا نا، تو کہتا ہے 3 چور 3 چور 3 چور، مجھ سے بھی تیرا 3 سے کیا مطلب ہے، کبھی پوچھے گا کوئی؟ اور عام سے مثال دیتا ہوں، ایک کہتا ہے زید کہتا ہے کہ میں نے بکر کے 15 روپے دینے، اب جو ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی نے پوچھا کہ 15 سے تیرا کیا مطلب تھا، تو یہ حماقت ہے یا نہیں؟ اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے، وہ لکھتا ہے 15، 1 اور 5، 5 اور 1 6، میرا مطلب 6 روپے تھا، بولا اس نے 15 تھا، اب اس نے پوچھا کہ 15 سے تیرا مطلب کیا تھا، تو یہ بھی حماقت ہے نا، 15 سے مطلب 15 ہوتا ہے اور کبھی کچھ ہوگا، لیکن اس نے اس کے بعد پھر تحقیق کیا کی کہ 15 لکھ لیا، اب کہتا ہے یہ 5 ہے، یہ 1 ہے، تو 5 اور 1 6، تو 15 سے مراد 6 ہے، تو یہ بھی حماقت ہے یا نہیں؟ آج حضرت رضوانہ رضی اللہ عنہ اگر یہ کہا ہوتا کہ میں نے کہا تھا 3 طلاق، اب جو ہے پوچھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں تھی۔ انہوں نے اگر عرض کیا میں نے کہا تھا طلاق طلاق طلاق، جیسے چور چور چور، اب دل کے لیے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ تیرا ارادہ کتنے طلاق کا تھا، 1 کا یا 3 کا، تو وہ کہتے ہیں 1 کا، تو حضرت پاک نے قسم کے بعد اس کی بات کو قبول فرما لی۔ اب یہ 3 طلاق نہیں دی تھی، اصل میں 1 ہی دی تھی، اس نے وہ قسم کھاتے میں نے 1 دی تھی، یہ 9 کہتے میں 3 دی تھی، تو 1 اور 3 کا ہنسا اس میں تعلیم کی کوئی گنجائش نہیں، 1 اور 3 بار لفظ دوہرانا۔ اس طرح اتنے اقوال صحابہ کے موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجلیات میں نے 48 کے قریب درج کر دیے۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میں نے اپنے لیے کہا 100 طلاق، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 3 سے 52 ہو گئی، تو ان کا گناہ بھی ہوا اور 97 کا گناہ اور زیادہ ہوا۔ میں نے غیر مقلد سے کہا، ان کے دارالفتاح بھیجا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کہا کہ یہ 100 طلاق کتنی کہتا ہے 1، صحابہ کہتے 3 ہو گئی پوری، اس نے آدھا ختم کر دی، وہ کہتا ہے 1، ہم کہتے کہ تو صحابہ کو کیوں نہیں مانتا، کہتا ہم نے صحابہ کلمہ تھوڑا پڑھا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ میں نے کہا تھا بیوی کو 1000 طلاق، وہ کہتے 3 ہو گئی، غیر مقلد کہتا 1 ہوگی، 1000 بھی 1۔
ہم کہتے ہیں حضرت عمر کی کیوں نہیں مانتا کہ میں نے عمر کا کام تھوڑا بڑا ہے. اس پر مجھے ایک مولوی صاحب نے لطیفہ سنایا. کہنے لگے کہ مولوی محبوب صاحب ان کا نام ہے. کیا بات کر رہی تھی؟ بعد علم سے نکل گئی جی. ہاں جی، کہ وہ صحابہ کی نہیں مانتے. کہتے کہ ہمارے علاقے میں جلسہ رکھا گھر میں کل نے، تو 3-4 مشہور دیوبندی علماء کا نام لکھا. اس لکھتے ہیں تاکہ دیوبندی بھی سننے آئے گا. پھر وہ جو دیوبندی سننے آئے گا وہ تو لحاظ کرے گا نا اسٹیج پہ، ان کے خلاف کچھ نہیں کہے گا، اور ان کو بدلے جگہ سے مل جائیں گے، یہ اپنا آپریشن کریں گے. پھر تو میرا نام نہیں لکھا تو میں خود ہی چلا گیا. میں نے کہا بھی آپ نے تو مجھے نہیں بلایا. میں نے کہا چلو جلسہ چھوڑو. تو میں نے کہا تھا وہ آدمی بھول گیا آپ کا نام. وہ کہا ویسے کہ اچھا اب آپ آ گئے تو یہ کر لیں. تو کہا ٹھیک ہے. ہم مشورہ کر لیتے ہیں کر لیں. مشورہ جب آ گیا ہے اب یہ شور مچائے گا تو اس کو کر لیں لیتا ہوں 10 منٹ تک نہیں رہے تو بھی وقت تھوڑا ہے 10 منٹ تک نہیں کہتا میں کراؤں گا. میں نے کبھی دیکھو قرآن کن سے ملا؟ صحابہ سے. حدیث کن سے ملی؟ صحابہ سے. جو فرقہ صحابہ کو نہیں مانتا وہ اپنا ایمان قرآن پر ثابت نہیں کر سکتا. جو فرقہ صحابہ کو نہیں مانتا وہ اپنا ایمان حدیث پر ثابت نہیں کر سکتا. اب ساتھ ہی میں نے کہہ دیا کہ آج تو ہتھیلی پر سب سے جمانی ہے ہم نے. یہ مولوی جب ان سے دکھا دو کہ ہمارے یہاں صحابہ کے اقوال حجت ہیں. اور وہ تو لکھ نہیں دیتے. اور لوگ وہ کہیں گے لکھ کے دو صحابہ کے اقوال حجت ہیں کہ ہم نہیں لکھتے. وہ کہیں گے تم قرآن پر کیسے ایمان ثابت کرو گے، حدیث پر کیسے ایمان ثابت کرو گے. تو جلسہ ان کا خراب ہو گیا. لوگ اس کے ضرور کہ صحابہ کے من کریں گے. اس میں پھر سے لگا ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو یہ آئے تو ہم لوگوں کہ دیکھو یہ نیم انوار میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں صحابی فقہ میں معروف نہیں تھے. تو ٹھیک ہے لکھا ہے. اب شور مچا رہا تھا تو دیکھو یہ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں فقہ میں معروف نہیں تھے. پھر میں نے جواب نہیں اس کا دیا. میں نے کہا بھی دیکھو رافضی صحابہ کے منکر ہیں سارے مانتے ہیں نا. کہ جی ہاں، لیکن رافضی 5-4 کو بچا لیتے ہیں. ان کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں، مقداد کو مانتے ہیں، مار کو مانتے ہیں، ان کو بچا لیتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں کہ 20 تراوی میں سارے صحابہ دیکھتی تھے. اگر یہ نہیں 20 تراوی کو دیکھ تو کہتے ہیں نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی صحابی دیکھتی نہیں تھا تو یہ پیش کریں کہ فلاں صحابی آپ کر کے نکل جاتا تھا 1 لاکھ روپیہ 30 صحابی نام دیں گے. اب بیچارے کو لینے کو دینے پڑ گئے. تو لوگ کہیں کہ تم سارے صحابے کو دیکھتی گئے اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہاں یہ جو غیر فقی لکھا ہے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صحابہ در یک مرتبہ نہ بودن بعض اجاں ملچر بودن و بعض مقلد. اور آگے قرآن کی یاد میں عالم الذین یستنبطونہ منہم کہ سب اہل استنباط میں سے نہیں تھے، کچھ ان کی طرف رجوع کر کے مسئلہ پوچھتے. تو یہ تو پھر بھی قرآن میں نکلا ہے. یہ تو سارے صحابہ کو بیتی کہتے اس کے بعد بہت کھڑے نہیں. اصل میں پھر مجھے ایک واقعہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. چلے گا کہ ایک شاہ جمال کا ضلع مظفر کا مولوی صاحب ہے. چلے گا کہ ایک بیچارہ بوڑھا آدمی کچھ پڑا ہوا ہے، عالم بھی ہے تھوڑا سا آدمی مردی پڑا ہوا ہے. اس کا بیٹا کہیں کالج میں پڑھتا تھا، گھر میں کل دے گئی ہے فیصلہ آباد میں. اس نے میری تقریر کہیں سنی اور مجھے اس نے منت کی کہ آپ مجھے وقت دیں. ٹھیک ہے، میں نے وقت دے دیا. میں داڑھی پر لکھا نہیں، مجھے بھی تعریف نہیں ہوگی اور یاد نہیں رہا میں جان. 2 ماہ بعد دیکھ کر مجھے ملا. چلے گا آپ نے وعدہ کیا تھا آئے نہیں. میں نے کہا یار مجھے تو ویسے بھول گیا تاریخ ہی. اب میں آپ کو تاریخ دیتا ہوں.
اور انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. میں نے اسی کو نوٹ کر لیا کہ شاہ جمال آپ اترے آ کر اڈے پر، وہاں آدمی سائیکل پر آپ کو لینے آ جائے. گاؤں میں جانا تھا، تو جب میں وہاں جا کے اترا تو ایک نوجوان سائیکل لیے کھڑا ہے. وہ مجھے دیکھتے ہی آ کر کہتا کہ آپ کا نام منیر صاحب ہے؟ میں نے کہا ہاں. محبوب صاحب ہے؟ میں نے کہا ہاں. میں آپ کو لینے آؤں، آپ بیٹھے. وہ وہی لڑکا تھا جس کے لیے بڑا بات نے اسے بھیجا نا کہ مولوی صاحب کو لیا. گیا میں تقریر میں نے کی. تقریر کے وہ لڑکا ایسا سنتا رہا. تقریر کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ بھائی کوئی بات پوچھنی ہو، اعتراض اشکال ہے تو پوچھ لو. اس نے کہا کہ میں تقریر سننے سے پہلے حربی ہو گیا تھا. تقریر سننے سے پہلے حربی ہو گیا تھا. وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ کل رات مجھے خواب آیا کہ میں خواب میں دو غیر مقدموں کا کام ہے، امام صاحب کے خلاف کچھ بک کر رہا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک آدمی کو لاٹھی دی کہ اس کی پٹائی کو. اس نے لاٹھی پکڑی، مجھے پیچھے لگا، میں بھاگ کھڑا ہوا. وہ آدمی وہی تھا. مجھے اچھی طرح اس کی شکل یاد ہے، اس لیے جب میں نے اڈے پر دیکھا نا ان کو تو ان سے پوچھا کہ میں نے خود کہا کہ آپ کا نام محبوب صاحب ہے، حالانکہ نہیں بتایا. تو محبوب تو خواب میں نہیں بتایا گیا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ مولوی صاحب کا نام محبوب ہے. لیکن وہ شکل میں بھی اچھی طرح یاد تھا کہ یہی صاحب تھے جن کو امام صاحب نے لاٹھی دی کہ اس کی پٹائی کرو. تو میں نے کہا یہ تیرے اخلاص کا نتیجہ ہے، یہ تو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے. تو بہرحال کتاب و سنت میں اور صحابہ کے اجماع میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ 3 طلاق کے بعد پھر شرعی حلالہ کے بغیر اس کو لیا. اب یہاں پھر ایک شور ہوتا ہے کہ جی آپ حلالے کے قائل ہیں. میں نے کہا آپ حلالہ جانتے بھی کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. میں نے کہا حدیث پوری ماننی چاہیے ادھوری ماننی چاہیے؟ کہتا پوری ماننی چاہیے. میں نے کہا ہم پوری مانتے تھے نہ ادھوری مانتے. کیسے؟ میرے کس میں لعنت کا لفظ بھی ہے. ہمارے ہاں بھی حلالے کی شرط لگانا گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. حلالہ کس کو کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر شرط لگائی جائے کہ یہ عورت اتنے مہر کے اوپر تجھے نکاح میں دیتا ہوں کہ تو ایک رات رکھ کر یا ایک دفعہ صحبت کر کے اس کو طلاق دے دینا. وہ کہے میں شرط پر قبول کرتا ہوں، اس کو حلالہ کہتے ہیں. یہ لعنت والا ہے اور ایسا تو کوئی کرتا نہیں. اس مجلس کے علاوہ اگر کوئی بات چیت چل رہی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں. دیکھیے ہر کتاب میں حدیث ہے، اگر رفاع کرزی کی بیوی خود عرض کر رہی ہے کہ پہلے کھانے کے بعد جانا چاہتی ہے، اس کو حضرت بنا نہیں فرما رہے. تو میں نے کہا حضرت نے لعنت بھی فرمائی ہے کہ وہ حلال کرنے والا ہے، اس کو بھی حلال ہو گئی. ہم نے دونوں باتیں مان لی کہ گناہ ہوا اس شرط سے، لیکن بیوی پہلے کھانے کے لیے حلال ہو گئی. اب کتاب و سنت میں امت کے اجماع میں مسئلہ بالکل واضح، اس میں شک نہیں. نووی نے اسی 478 صفحے پر پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ ائمہ کے اس بات پر اجماع ہے. یہ رسالہ جو مدینہ منورہ سے آئے انہوں نے ایک عجیب مقدمہ قائم کیا ہے اور سمجھانے کے لیے بڑی عام فہم بات یہ رسالے میں ملی ہے کہ جس طرح خدا کا قرآن متواتر قرأتوں میں پڑھا جاتا ہے، کسی شاذ قرأت میں پڑھنا جائز نہیں. اسی لیے طرح نبی کی سنت پر عمل کرنے کے 4 ہی مذہب متواتر ہیں، 5واں کی مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں. تو جس طرح آپ کے ہاں جو قرأت یہاں پڑھی جا رہی ہے اس کے خلاف یہ قاری عاصم کوفی کی قرأت ہے نا. عبداللہ بن عباس سے بھی کوئی قرأت مل جائے، بخاری مسلم میں مل جائے، تو کسی کو اختیار نہیں کہ قرآن اس طرح چھاپے. چنانچہ صحیح بخاری صفحہ 743 جلد 2 پر یہ سامنے رکھی ہے. وانذر عشیرتک الاقربین ورحمتک منهم المخلصین.
اب امت میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ قرآن، امت کا اجماع ہو گیا کہ متع حرام ہے. اب کوئی متع کے بارے میں آپ کو بخاری سے دکھاتا رہے، مسلم سے، وحل لکم الطیبات، کہ اس سے مراد متع قرآن کی آج بخاری میں آئی، تو کوئی سنی بھی، خواہ وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، قطعاً یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں اگرچہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو متع کے جواز کی دلیل دے. اسی کا کوئی قول پیش کرے شاذ، یا کوئی شاذ قرآن کی پیش کرے متع کے جواز میں، تو کوئی سنی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ جو انہوں نے مغالطے میں رکانہ کی حدیث پیش کی ہے، اس کی حیثیت بالکل اس سے بھی کم تر ہے، کیونکہ وہ راہ تک المخلصین جو ہے یہ تو پھر بھی بخاری مسلم میں ہے، اور وہ روایت سیاست میں کہیں بھی نہیں. سننے کو بیت کی مسئلہ وغیرہ میں ہے. حضرت جابر کی روایت اور متع کے واقعات تو اس میں ہے، بلکہ نوزل الابرار میں لکھا انہوں نے کہ متع کا جواز قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے اور نسخ کی حدیث ضمنی ہے. اب جو فرقہ قرآن سے متع کا لائسنس دے رہا ہو کہ قرآن کی آیت لائسنس ہے متع کرنے کا، اور وہ احادیث نسخ والی وہ خبر واحد ہے، تو جس طرح انہوں نے یہ لکھا کہ 4 اماموں سے باہر نکلنے کی پڑھنے سے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، تو جس طرح متع کو جائز کہنے والا 4 اماموں سے باہر ہے، اسی طرح 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے والا 4 مذاہب سے باہر ہے، اور یہی 4 مذہب متواتر ہیں، اور کوئی مذہب متواتر دنیا میں ہے ہی نہیں. جیسے 7 مذہب متواتر قراتوں کو چھوڑ کر کوئی نئی طرز پر قرآن پڑھے تو مسلمان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو وہ تھا جو قرآن اور سنت اور اجماع میں ہے. تاریخ میں ایسے عجیب واقعات آ گئے تاکہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہو جائے کہ تاریخ کے ذریعے میں عوام میں پھیل جائے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں کسی کے مکان میں چوری ہوئی، چور سامان اٹھا رہے تھے، اتفاق سے گھر والے کی آنکھ کھل گئی. اس نے کسی کو پہچان لیا کہ تو سنا ہے، تھے محلے کے سارے چور. اب چوروں کو اپنی کر دی کہ باہر عدالت میں فقہ حنفی نابسا، کل ہاتھ سارے کر جائیں گے سامنے. اب کیا کرے؟ سب نے کہا کہ اب ہاتھ بچانے کے لیے کس سوچا کہ اس کو قتل کر دے، نہ یہ نام لے چور کا نہ ہاتھ کٹے. وہ سب رکھ جس کو پکڑ لیا جو قتل کرتے ہیں. وہ بیچارہ کہنے کا میں نہیں بتاتا نام، کہ نہیں تو بتائے گا کہ نہیں بتاتا. ایک چور نے کہا کہ قسم لے لو، تو انہوں نے کہا کہ تو قسم کھا لا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا پھر تجھے چھوڑ دیں گے. تو ایک چور بولا پیچھے سے کہ میں ایسا نہ کرنا، یہ اب قسم کھا لے گا پھر اس نے اتنا سامان لینا ہے، یہ 10 مسکینوں کو کہاں پہ آ دے گا، قسم کا کفارہ ادا کر دے گا. اس لیے اس طرح ہمارے ہاتھ نہیں بچ سکتے. پھر پکڑ لیا. پھر جب وہ بیچارہ چیخا چلایا تو ایک چور کو پرس آیا. اس نے کہا کہ اچھا میں اس سے وہ قسم لیتا ہوں جو یہ نہ کھائے. کیا؟ تجھے ہم زندہ تب چھوڑتے ہیں، تو قسم کھا کہ اگر میں چور کا نام لوں تو میری بیوی کو 3 طلاق. اس وقت چوروں کو بھی پتا تھا کہ ابھی تک دین کے چور پیدا نہیں ہوئے، 3 کو نہیں کہتے. ورنہ اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا ہوتا کہ ایک کا فتویٰ دینے والا تو چور کبھی یہ کہتے کہتے یہ وہاں چلا جائے گا. بلکہ یہ زمانہ ہوتا تو چور کہتے اس کو جانے کی وہ خود آ جائیں گے اس کے پاس کہ آدھے ہرانے کے لیے ہم تیار ہیں. معلوم ہوا کہ اس زمانے میں دین کے چور پیدا نہیں ہوئے تھے. اب اس نے قسم کھا لی بیچارے نے، وہ چور سامان لے کے چلے گئے. صبح یہ پوچھتا پھرتا مسئلہ، سارے یہی کہتے ہیں کہ بھی اگر بتائے گا تو بیوی جاتی ہے، گھر لینا ہے
تو بیوی چلی جائے گی اور گھر کو صبر کرو، بیوی رکھنی ہے تو گھر کو صبر کر لو سامان. آ کر کہنے کہ مصیبت تو یہ ہے نا کہ ہے محلے کے، اب وہ اشارے بھی کر رہے ہیں نقصان مایا و شماعت مسایا، مذاق بھی آ رہے کہ دونوں ذرا نام ہو گلی میں چلنے میں تم تو کرو کیا میں. تو انہوں نے کہا پھر امام ابو حنیفہ رحمہ کے پاس جاؤ. امام صاحب رحمہ کے پاس گیا کہ حضرت یہ مسئلہ بنا ہے، کوئی صورت ہے کہ بیوی بھی رہ جائے، سامان بھی مل جائے، آپ بھی قبضہ کرو گے؟ فرمایا سب کچھ ہو جائے گا، بیوی بھی نہیں طلاق نہیں ہوگی، سامان بھی مل جائے گا، ہاتھ بھی کٹ جائے گا. تو کوئی نہیں کہتا، فرمایا نہیں ہو جائے گا. کیسے؟ فرمایا بس تیرا کام ختم ہوگا، ابھی میرا کام ہے. امام صاحب نے تھاندار کو بلایا اور خود ساری بات سمجھا دی کہ چور محلے کے ہیں اور یہ قسم اس سے لی ہے، تم محلے کے سب لوگوں کو اکٹھا کر لو ایک ہاتھے میں اور ایک ایک کر کے نکال کے جانا. یہ پاس بیٹھا ہوگا، اس سے پوچھتے جانا یہ تیرا چور ہے. اسے سمجھا دیا کہ جو چور نہ ہو تو پڑے کے کرنا نہیں گی، اور جب چور آ جائے یہ 100 مرتبہ پیچھے چور ہے تو انہیں بولنے نہیں، تو بولے گا تو پھر طلاق پڑے گی نا بیوی پر. اس کو سمجھا دیا کہ جہاں یہ چپ رہے نا اس کو پکڑنا، وہ چور ہے. اب یہی ہوا، چور پکڑے گئے، ہاتھ کٹے. اس لیے اس دن سے آج تک چور دشمن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں رن دیتے ہمارے، یہ کپڑا کو چھوڑتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام صاحب کے استاد حدیث ہے. تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کوئی ہیلے بتاتے ہیں. پوچھا سنا کوئی ہیلے بتاتا ہے؟ پھر جائز بتاتا ہے، جائز نہیں بتاتا تو نہیں. وہ چند دن ہوئے امام احمد کو ضرورت پڑ گئی. امام احمد کا نام سلیمان بن مہران ہے. احمد کہتے ہیں عربی زبان میں چندے کو. چندے کو یہ لاؤڈ اسپیکر گھر میں تک ہو جاتا ہے جب کوئی پاس گھر میں تک بیٹھا ہے، یہ بند ہو جاتا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو یہ دو بزرگ ایسے گزرے تاریخ میں، ایک زماشری اور ایک امام احمد. زماشری بھی تو نقش نگار کے ایسے خوبصورت نہیں تھے، لیکن دونوں کی بیویاں انتہائی خوبصورت تھیں. ایک دن امام زماشری باہر سے آئے، بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. انہوں نے پوچھا تو قرآن تلاوت کا